اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے شب قدر کی رات کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کروں گی، جو کہ ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی فضیلت اور طاق راتوں کا خاص وظیفہ بیان کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، 1000 مہینوں کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم، کیونکہ خیر من شہر کہا کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہتا ہے عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کے معنی، پیارے بہن بھائیوں، امام ظاہری رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کا معنی مرتبے کا ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ سے یہ بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت اور نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اس قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخوری سے مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے اللہ پاک نے اس رات کو نازل کیا تاکہ ہماری امت ہمارے گناہوں کو اللہ پاک دودھ کی طرح صاف کر دے، گویا ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزریق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس رات کو اللہ پاک نے فضیلت والی، عظمت والی رات قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس رات کو پا لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بیان کروں گی جو آپ نے طاق راتوں میں کرنا ہے۔ یہ طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں آج سے، یعنی کہ 21 رمضان المبارک کے دن سے روزے سے طاق راتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اعتکاف کرے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرے۔ اگر بعض خواتین مرد کام کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے تو وہ میرے بہن بھائی اللہ رب العزت کے ہاں بعد نماز عشاء نوافل ادا کر کچھ دیر یعنی 2، 3 یا 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اعتکاف کی نیت سے گزارے تو اللہ پاک ان کو اعتکاف کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اللہ
اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار کو وسیع فرمائے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائنٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا ہے اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کر بعد میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ مزمل کا کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو وسیع کرے گا۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے اعتکاف کی نیت سے بعد نماز عشاء بیٹھ جانا ہے اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں یعنی 2 رکعت جو آپ نے نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے اس میں آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت آپ نے ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور تسبیحاں نکالیں، دعائیں کریں، اللہ کے آگے التجا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے سورہ مزمل کی برکت اور فضیلت کے صدقے اللہ پاک آپ کے کاروبار کو وسیع کرے گا، آپ کی عمر کو دراز کرے گا، آپ کے کمانے والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام بہن بھائی جو پریشان حال میں ہیں، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، امتحانوں میں کامیابی کی وجہ سے پریشان ہیں، سب میرے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی اور ان کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔